حضرت سیدنا عبدالرحمن ابن عوف کہتے ہیں میں حضور کے ساتھ تھا، ہم مسجد نبی سے نکلے تو سامنے ایک باغ آیا، حضور فٹافٹ گئے اور باغ میں سر سجدے میں رکھ دیا، دیر تک حضور نے سجدہ کیا، اتنا لمبا کہ جیسے کسی کی روح پرواز کر گئی۔ کہتے ہیں میں حضور فارغ ہوئے تو عرض کی حضور اتنے لمبے سجدے کی وجہ؟ تو فرمایا میرے پاس جبریل آئے تھے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ رب کہتا ہے آپ کا جو امتی ایک بار درود پڑھے گا اللہ اس پہ 10 رحمتیں نازل کرے گا، اللہ اس کے 10 گناہ معاف کرے گا، اللہ اس کے 10 درجے بلند کرے گا۔ تو میں نے کہا سجدہ کر کے شکر نہ ادا کر لوں؟ اس بات پر میں سجدہ کرنے لگ گیا۔ اس بات پر ایک دوست کے ہاں بیٹا ہوا، مجھے کہنے لگے مبارک ہو بھتیجا آیا ہے۔ میں نے کہا خیر مبارک۔ بڑے عرصے کے بعد اللہ نے نوازا، میں نے 5 کلو مٹھائی بھیجی آپ کی جانب، دوستوں کو کھلا دیجیے گا۔ میں نے کہا اور کتنی بانٹی ہے؟ کہنے لگے منوں کے حساب سے۔ باقی معاملات کیسے؟ کہنے لگے کیا بات ہے، غریبوں کو، مسکینوں کو، لاچاروں کو، سب کو دیا ہے۔ تو میں نے کہا نفل کتنے پڑے؟ کہنے لگا ٹائم نکالتا ہوں۔ میں ٹائم بیٹا کس نے دیا؟ شکر کس کا ادا کرنا تھا؟ بھئی یہاں حال یہ ہے ہمارا کہ ہمیں 2 رکھتے تھوڑی مشکل ہیں۔ اگر کہا جائے کہ 25 من مٹھائی تقسیم کرنی ہے تو وہ آسان ہے، ہم نے اپنے لیے عبادت کو، ریاضت کو بوجھ سا بنا لیا، اس کو اتاریں، کچھ بھی مشکل نہیں۔ رب کی بارگاہ میں جتنا بندہ جھکتا جاتا ہے اتنا ہی اللہ اسے اور عزت عطا کرتا جاتا ہے۔ بزرگوں سے کسی نے پوچھا تھا کہ میری اللہ اللہ قبول بھی ہے کہ نہیں؟ تو وہ کہنے لگے رب کو تیری پہلا سجدہ قبول تھا تو تب اس نے دوسرے کی توفیق دی تھی، اسے تیری فجر قبول تھی تو تجھے زور پڑھنے کی توفیق دی، اس نے تیرا پہلا روزہ قبول کیا تو دوسرا رکھنے کا موقع دیا۔ یہ علامت قبولیت۔ میرے محبوب نے فرمایا بندگی کرو، اس کے حضور آؤ، کبھی کا صلاۃ اللیل پڑھو، کبھی کا تہجد پڑھو، کبھی کا اشراق پڑھو، کبھی کا چاشت پڑھو، کبھی کا اوابین پڑھو۔ اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہو سکے تو اٹھ کے تہجد پڑھو، باقی نمازوں پہ رب تمہیں ثواب دے گا۔ اگر تہجد پڑھو گے تو رب تمہاری طرف دیکھ کے مسکرائے گا، جو اس کی شان کے لائق ہے وہ مسکرائے گا۔ مصلی آباد کریں، مصلی آباد کرنے سے روحانی زندگی آباد رہے گی، من کے اندھیرے دور ہوں گے، روح کی کساوتیں دور ہوں گی۔ انسان اللہ سے جڑا ہوتا ہے تو اس کی بندوں کی جانب توجہ ہی کم جاتی ہے۔ حسد کون کر رہا ہے، مخالفت کون کر رہا ہے، جھگڑا کون کر رہا ہے، بغض کون پیدا کر رہا ہے، ان چیزوں سے وہ ویسے ہی بچا رہتا ہے۔ میرے محبوب پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے سجدہ کرتے۔ قیامت کے دن حضور شفاعت کس طرح کریں گے؟ سجدہ کر کے 4 سجدے کریں گے حضور۔ بخاری مسلم میں موجود ہے، صحابہ کرام فرماتے ہیں حضور نے فرمایا جب امتیں پریشان ہو کے نبیوں کے پاس جائیں گی تو پھر میرے پاس آئیں گی، جب میرے پاس آئیں گی